نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے والے کلپ میں ہم نے خواتین کے سر کے بال کٹوانے سے متعلق شریعت کے تفصیلی احکام بیان کیے تھے۔ آج کے اس کلپ میں انشاءاللہ جسم کے دیگر اعضاء مثلا آئی بروز، اپر لپس، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کے بال کٹوانے سے متعلق احکام بیان کریں گے۔ ہماری بہت سی بہنیں ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ آئی بروز بنوانا کیسا ہے، شریعت میں اس کے بارے میں کیا ممانعت وارد ہوئی ہے۔ تو محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں تخلیق کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں، بہترین ساخت میں پیدا فرمایا۔ مرد اور عورت کو شریعت نے جہاں زندگی کے دوسرے معاملات میں اوامر اور نواہی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں ان کو اپنے وجود میں تصرف کی حدود کا بھی تعین کر دیا ہے۔ مرد اور عورت چونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ الگ الگ صنف ہیں اور ہر ایک مخصوص ساخت رکھتا ہے، خالق کی مرضی یہی ہے کہ جس طرح اس نے ان دونوں کو ان کی شکل پر پیدا کیا ہے اس میں بالکل تبدیلی نہ لائی جائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ تعالی، یعنی گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، بھووں کے بال نوچنے والیوں اور نوچوانے والیوں، خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج کل خواتین بھووں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے آئی برو کے آس پاس چند بال نوچ لیتی ہیں۔ اس طرح بھویں خوبصورتی سے گول لکیر سی بن جاتی ہے۔ مقصد اس سے محض خوبصورتی اور زینت ہے۔ یاد رکھیں ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے اور اس میں کسی شرعی اور فطری ضرورت کے بغیر خود ساختہ تبدیلی درست نہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے کام کرنے والوں پر موجب لعنت اور اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغییر قرار دیا ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی خوشدلی کے لیے ایسا کرنا چاہے تو بھی جائز نہیں، البتہ اگر بھووں کے بال اس قدر بڑھ گئے ہوں اور اس قدر آپس میں ملے ہوئے ہوں جیسے کہ کچھ خواتین 100 میں سے 1 یا 2 خاتون کیسے ملے ہوں تو پھر جو دکھنے میں بہت ہی برا معلوم ہو تو ان کو درمیان سے کم کر کے نارمل حالت میں لانا، جس طرح دیگر خواتین کی بھویں ہوتی ہیں اس حالت میں لانا۔ دوسرا سوال اپر لپس کے متعلق ہے۔ اپر لپس یعنی ہونٹوں کے اوپر بال اگانا۔ اگر کسی عورت کے ہونٹوں کے اوپر بال نکل آئیں، مونچھیں نکل آئیں تو انہیں زائل اور صاف کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ انہیں دور کرنا عورت کے حق میں افضل اور مستحب ہے۔ البتہ ان زائد بالوں کو بھی نوچ کر نکالنے میں چونکہ بلا وجہ جسم کو اذیت دینا ہے، اسی لیے نوچ کر نکالنا مناسب نہیں۔ کسی پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے، کریم کے ذریعے اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ اسی طرح چہرے، پیشانی اور گال وغیرہ پہ جو زائد بال نکل آتے ہیں اور جو شوہر کے لیے وحشت کا سبب بنتے ہیں ان کو صاف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ عورت کے لیے ایسا کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں کے بال صاف کرنا، جو آج کل کی اصطلاح میں جس کو ویکس کہتے ہیں،
تو خواتین کے لیے کلائیوں اور پنڈلیوں کے بالوں کو صاف کرنا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ عورت کے حق میں زینت مطلوب ہے۔ نیز ہاتھ پاؤں کے بال صاف کرنے میں اصل خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی دھوکہ بھی نہیں ہوتا، اسی لیے ہاتھ اور پاؤں کے بال صاف کرنا بالکل جائز ہے۔ البتہ ان بالوں کو بھی نوچ کر نکالنے میں بلا وجہ اپنے جسم کو اذیت دینا ہے، اسی لیے نوچ کر نکالنا مناسب نہیں، کسی کریم وغیرہ کے ذریعے اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ آج کا یہ کلپ میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔